العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول وهو لفظي ومعنوي. فاللفظي تكرير اللفظ الأول نحو جاءني زيد زيد ويجري في الألفاظ كلها، والمعنوي بألفاظ محصورة وهي نفسه وعينه وكلاهما وكله وأجمع وأكثر وأبتع وأبصع. فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما، تقول نفسه نفسها، یا نفسهما نہیں ہے، نفسها ہے، وأنفسهم وأنفسهما وأنفسهم وأنفسهن. تاکید وہ تابع ہیں جو مطبوع کے معاملے کو ثابت کرے نسبت میں یا شمول میں، شامل ہونے میں، اور تاکید لفظی اور معنوی ہے. فاللفظی تقریر اللفظ الاولی، پس تاکید لفظی پہلے لفظ کو مقرر لانا ہے، جیسے جانی زید زید. ویجری فی الالفاظ کلھا، اور یہ تاکید لفظی سارے ہی الفاظ میں جاری ہوتی ہے. والمعنوی، اور تاکید معنوی بالفاظ محصورۃ، گنے چنے الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی متعین الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. اب وہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ وہی، اور وہ الفاظ نفسہ، عینہ، کلاہما، کلہ، اجمع، اکثر، ابتع، ابصع ہیں. فالاولان یعمان باختلاف صیغتہما وضمیرہما، پس پہلے دو لفظ یعنی نفسہ اور عینہ دونوں عام ہیں، ان دونوں کے صیغوں اور ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ. تم کہو نفسہ نفسہا، کتاب میں نفسہما لکھا ہے تو وہ نفسہما صحیح نہیں ہے، نفسہا ہے. وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُنَّ وَأَنفُسُهُمْ. طلبہ عزیز، یہاں سے صاحب کتاب تاکید کو بیان کر رہے ہیں جو توابع میں سے ہے. سب سے پہلے تاکید کی لفظی، لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھ لیں. تاکید اکد یؤکد تاکیدن، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا، پختہ کرنا. پختہ کرنے والے کو، مضبوط کرنے والے کو مؤکد، اور جس چیز کو پختہ کیا جائے اس کو مؤکد کہا جاتا ہے. اصطلاحی تعریف خود صاحب کتاب نے فرمائی ہے: التاکید تابع یقرر امر المتبوع فی النسبۃ او الشمول، یعنی تاکید وہ تابع ہیں جو متبوع کا حال سامع کے سامنے پختہ اور مضبوط کر دے، نسبت میں یا شمول میں، شامل ہونے میں. اب یہاں پر سمجھنا ہے نسبت کا مطلب کیا ہے اور شامل ہونے کا مطلب کیا ہے.
تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کے حال کو سامع کے سامنے پختہ اور مضبوط کر دے، نسبت میں بھی اور شامل ہونے میں بھی، تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ اب یہ تو تعریف ہو گئی، اس کی اب تفصیل ذرا سمجھیے کہ مطبوع کی طرف جو چیز منسوب ہے یا جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے، تو سامع سننے والے کو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ متکلم بولنے میں سہو غلطی کر رہا ہے، تو تاکید لا کر متکلم کے اس شک کو دور کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے جاءنی زیدن، تو اب اس میں سامع کو یہ احتمال ہے کہ شاید متکلم نے سہون یا نسیانن زید کا نام لے لیا، کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوگا، زبان پر اس کے زید آ گیا، تو جاءنی زیدن کوئی اور آیا ہوگا اور متکلم نے زید کہہ دیا۔ لیکن جب متکلم اس کی تاکید لا کر یہ کہے کہ جانی زیدن زیدن، تو ایسے سارے احتمالات ختم ہو گئے اور مخاطب کے سامنے، سامع کے سامنے یہ بات پختہ ہو گئی کہ آنے کی نسبت جو زید کی طرف ہے وہ صحیح اور سچ اور حقیقی ہے۔ یہی مطلب ہے نسبت کا، کہ آنے کی جو نسبت ہو رہی ہے اس کو پختہ طور پر ثابت کر دے۔ کسی بھی چیز کی نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہو تو اس کی پختگی کے ساتھ ثابت کر دے، اسی کا نام ہے نسبت میں۔ اور شمول کا مطلب یہ ہے کہ تاکید یہ بتا دے کہ جس حکم کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہ حکم اس کے مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ جیسے اگر متکلم کہے جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، تو اس میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ بھئی 2 4 5 لوگ آئے ہوں گے، لیکن جب متکلم یہ کہے کلہم جاءنی القوم کلہم، کلہم کے ذریعے تاکید لائے گا، تو یہ کلہم اس بات کو ثابت اور پختگی کے ساتھ ثابت کر دے گا کہ مجیت کا حکم پوری قوم کو شامل ہے، یعنی آنے کا حکم جو ہے یہ تمام افراد کو شامل ہے۔ یہ ہے شمول کا مطلب۔ تو جو مصنف نے کہا ہے التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبۃ بالشمول، تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کے پختہ ہونے کو ثابت اور مضبوط کر دیں، نسبت میں اور شمول میں۔ آگے بات سمجھنے سے پہلے ہم تعریف کے فوائد قیود پر ایک نظر کرتے ہیں۔ التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبۃ او الشمول، اس میں التاکید جو ہے یہ معرف ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کی جا رہی، اور تابع سے لے کر اخیر تک کی عبارت یہ تاکید کی پوری تعریف ہے۔ اس میں تابع یہ جنس کے درجے میں ہے جو سارے توابع کو شامل ہے، اس لیے کہ بدل بھی تابع ہے، صفت بھی تابع ہے، عطف بحرف بھی تابع ہے، عطف بیان بھی تابع ہے۔ تو تابع جنس کے درجے میں جو تمام توابع کو شامل ہے۔ یقرر امر المطبوع یہ فصل اول ہے، اس کے ذریعے سے عطف بحرف اور بدل خارج ہو گئے، کیونکہ وہ دونوں مطبوع کی حالت کو پختہ اور مضبوط نہیں کرتے۔ تو یقرر امر المطبوع مطبوع کے معاملے کو پختہ کر دے، مضبوط کر دے، یہ تاکید ہی میں ہوتا ہے، لہذا عطف بحرف اور بدل اس سے خارج ہو گئے۔ لیکن صفت اور عطف بیان تاحال اس میں شامل ہے۔ فی النسبت یہ فصل ثانی کے درجے میں ہے، اس کے ذریعے سے صفت اور عطف بیان بھی خارج ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں اگرچہ امر مطبوع
کو ثابت کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطبوع کی ذات کو پختہ کرتے ہیں. جس چیز کی طرف مطبوع کی نسبت ہو رہی ہے اس کو پختہ نہیں کرتے. جیسے جاءنی رجل عالم، تو یہ عالم نے رجل کے اندر پختگی کی ہے، اس کی ذات میں، اس کی طرف جو آنے کی نسبت ہو رہی ہے اس کے اندر پختگی نہیں کی ہے، اس کے اندر اس کو ثابت نہیں کیا ہے. تو صفت اور عطف بیان اگرچہ مطبوع کو ثابت کرتے ہیں لیکن اس کی ذات میں کرتے ہیں، اس کی طرف جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کے اندر پختگی کو ثابت نہیں کرتے. اور اوی شمول یہ فصل ثالث ہے، اس کو صرف اس لیے لایا گیا کہ تاکہ تاکید کی جو دوسری قسم ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. یہ تو تاکید کی تعریف ہو چکی اور اس کے فوائد و قیود آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. آگے مصنف نے وَهُوَ لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ سے تاکید کی دو قسموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ موقت کے اعتبار سے تاکید کی دو قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید لفظی کی مصنف نے تعریف کی ہے فاللفظی تقریر اللفظ الاول، یعنی تاکید لفظی وہ تابع ہے جو لفظ اول کو مقرر لانے سے حاصل ہو جاتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے جاءنی زیدن زیدن، تو زیدن جو پہلا لفظ تھا اسی کو مقرر آپ لے کر آگئے تو اس کے اندر تاکید پہ گا. آگے مصنف کہتے ہیں وَيَجْرِي فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا، یعنی تاکید لفظی ہر قسم کے الفاظ میں جاری ہوتی ہے، یعنی اسماء میں بھی جاری ہوتی ہے، افعال میں بھی جاری ہوتی ہے، حروف میں بھی جاری ہوتی ہے، جملوں میں بھی جاری ہوتی ہے. تمام کے اندر تاکید لفظی جاری ہوتی ہے، آ سکتی ہے. یعنی تاکید لفظی میں لفظ کا تکرار ہوتا ہے اور وہ ہر لفظ میں جاری ہو سکتا ہے، خواہ وہ لفظ حرف ہو تو اس میں بھی تاکید لفظی ہو سکتی ہے، جیسے ان زیدن قائم. اس طریقے سے لا افرط بواجبی، نہیں میں اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا. اسی طریقے سے اسم اگر ہو تو اس میں بھی تاکید لفظی ہو سکتی ہے، جیسے کہ مصنف نے اس کی مثال دی ہے جانی زیدن زیدن، زیدن اسم ہے. فعل کے اندر بھی تاکید ہو سکتی ہے تاکید لفظی، جیسے نجح خالد، خالد کامیاب ہو گیا. اسی طرح پورے جملے سے بھی تاکید لائی جا سکتی ہے، جیسے زیدن قائم. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ان مع العسر یسرا. اس طریقے سے اذان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے تاکید لفظی ہے. اس طرح اقامت میں ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ بھی تاکید لفظی ہے. تو تاکید لفظی تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے، چاہے اسماء کے قبیل سے ہو، افعال کے قبیل سے ہو، حروف کے قبیل سے ہو، یہاں کے مرکبات ہو، جملے ہو، اس میں بھی تاکید لفظی جاری ہوتی ہے. آگے مصنف نے فرمایا والمعنوی بالفاظ محصورۃ، تاکید معنوی جس چیز کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور جن چیزوں میں جاری ہوتی ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں بالفاظ محصورۃ، کہ وہ چند گنے چنے متعین الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟
وہ جیسا کہ کتاب میں ذکر کیے گئے نفسہ عینہ کلاہما کلہ اجمع اکتع ابتع ابصر، ان الفاظ کے ذریعے تاکید معنوی لائی جاتی ہے. انہی الفاظ محصورہ کہہ کر کے دیا کہ تاکید معنوی انہی میں محصور ہے، اس کے علاوہ دیگر الفاظ سے تاکید معنوی نہیں آئی. اب ان میں سے ہر ایک کا حکم بیان کرتے ہیں آگے کہ کس لفظ کی تاکید معنوی کس طرح لائی جائے گی. چنانچہ فرماتے ہیں فَالْأَوَّلَانِ يَعُمَّانِ بِاخْتِلَافِ صِيغَتِهِمَا وَضَمِيرِهِمَا، یعنی پہلے دو سے مراد ہے نفسہ اور عینہ. نفسن اور عینن ان کے بارے میں کہتے ہیں نسبت کی تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں، اور یہ دونوں عام ہیں، مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے مستعمل ہیں. ہاں دونوں کی ایسی ضمیر کی طرف اضافت ضروری ہے جو مؤکد کے مطابق ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر مطبوع مفرد ہے تو ان دونوں کو بھی یعنی نفسن اور عین کو بھی مفرد لایا جائے گا، یعنی جس چیز کی تاکید لائی جا رہی یعنی مطبوع اگر وہ مفرد ہے تو ان کو بھی مفرد لایا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ بھی مفرد کی ضمیر ہوگی. اس طریقے سے اگر مطبوع تثنیہ اور جمع ہے تو نفسن اور عین کو بھی تثنیہ جمع لائیں گے، اور ان کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ بھی تثنیہ و جمع کی ضمیر ہوگی. یہی مطلب ہے مصنف کے قول باختلاف صیغتہما و ضمیرہما، یعنی پہلے دونوں نفسن اور عین مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے، اور ہر ایک کے لیے ان کے صیغے اور ضمائر بدلتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر واحد مذکر کے لیے آپ تاکید لا رہے ہیں تو آپ کہیں گے جانی زید نفسہ، نفسہ بھی مذکر لایا گیا، زید مطبوع ہے اور مفرد ہے اور مذکر ہے تو نفسن کو بھی مفرد لایا گیا، اور اس کی جو ضمیر ہے وہ بھی مفرد لائی گئی اور مذکر کی ضمیر لائی. تو جانی زید نفسہ یا عینہ. اور اگر واحد مؤنث ہے تو آپ کہیں گے جاءتنی ہند نفسہا. اب ضمیر جو ہے مطبوع کے مطابق ہند مؤنث ہے تو نفسہا ضمیر مؤنث ہو گئی، یا عینہا. تثنیہ مذکر و مؤنث کے لیے آپ کہیں گے جاءنی زید و عمر نفساہما عیناہما، جاءتنی ہند و فاطمۃ نفساہما عیناہما. اسی طریقے سے تثنیہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ نفسن اور عین کے استعمال کے وقت اس کے ساتھ اگر تثنیہ کی ضمیر جو آ رہی ہے تو خود ان کو جمع کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور تثنیہ کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں. جیسے کہ مصنف نے عبارت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے انفسہما کہا ہے، انفسہما تثنیہ کے ساتھ انفس جمع کو لے کر آئے تو جمع کے ساتھ بھی مستعمل ہے، اور تثنیہ کے نفساہما بھی کہہ سکتے ہیں اور انفسہما بھی کہہ سکتے ہیں. اس طریقے سے عیناہما بھی کہہ سکتے ہیں اور اعینہما بھی کہہ سکتے ہیں. اور جمع مذکر کے لیے جاءنی زید و عمر و بکر انفسہم، دیکھو جمع ہو گئے انفس جمع اور اس کی ضمیر بھی جمع مذکر کی انفسہم یا اعینہم. اور جمع مؤنث کے لیے جاءتنی ہند و فاطمۃ و عائشۃ انفسہن و اعینہن. تو یہاں پر ہن جمع مؤنث کے حساب سے ضمیر لائے گی. تو نفسن اور عین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ عام ہے، مفرد تثنیہ جمع تذکیر تانیث سب کی تاکید اس کے ذریعے سے لائی جا سکتی ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں کہ جب
جیسا اس کا مطبوع ہوگا تو اس کی ضمیر بھی اسی کے مطابق ہوگی. اگر مطبوع واحد مذکر ہے تو ضمیر بھی واحد مذکر کی ہوگی اور یہ بھی خود مفرد ہوگا. اگر تثنیہ مذکر کی ضمیر ہے، تثنیہ مذکر ہے مطبوع، تو پھر اس صورت میں ان کی ضمیر بھی تثنیہ ہوگی اور یہ خود بھی تثنیہ آ سکتے ہیں اور جمع بھی ان کو لا سکتے ہیں. آج کا یہ درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.